اور جب یہ نکاح ہو تو لڑکا لڑکی ایک مجلس یعنی ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر ہونا چاہیے. یوں نہ ہو کہ ایجاب کہیں یو کے میں کیا جا رہا ہے اور قبول پاکستان میں، جیسے کہ ٹیلی فون پر اکثر نکاح ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا. ایجاب اور قبول ایک جگہ پر ہونا چاہیے. لڑکی اس جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی دوسری جگہ پر ہے، وکیل جاتا ہے، اس سے اجازت لے کر آتا ہے اور پھر آ کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب کو کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جی آپ نکاح پڑھا دیں. یہ جو وکیل کہہ رہا ہے نا کہ آپ نکاح پڑھا دیں، یہ یا پھر جو قاضی صاحب ہیں وہ جب لڑکے سے کہتے ہیں کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ حق مار کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، تو یہ بن جاتا ہے ایجاب. اور لڑکا اس کے جواب میں قبول کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ قبول. یہ دونوں ایک مجلس اور محفل میں ہو گئے. تو ایجاب و قبول ایک مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ دونوں مسلمان ہیں تو ان کے دو گواہ ہونے چاہیے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں. دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور وہ دونوں گواہ نکاح کی محفل میں موجود ہوں اور ایک ساتھ ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے باقاعدہ سنیں. یہ نہ ہو کہ ایک غائب ہے دوسرا موجود، پھر دوسرا چلا گیا پہلا موجود. ایسا نہیں، دونوں اس وقت موجود ہیں، ایک ساتھ اس کو سنیں. اور جو نکاح کیا جائے وہ ماضی کے الفاظ سے ہو یا حال کے الفاظ سے ہو، مستقبل کے الفاظ سے نہیں ہوگا. میں نکاح کر لوں گا، میں قبول کر لوں گا، یہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا اس طرح. اچھا یہ یاد رکھیے کہ گواہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے فارم میں لکھے ہیں وہی گواہ ہوں، یعنی انہی کو گواہ مانا جائے. گواہ انہیں کہتے ہیں جو جائے وقوع پر موجود ہوں، چیز کو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، وہ سب کے سب گواہ ہوتے ہیں. تو شرعی لحاظ سے جتنے اس نے نکاح کی مجلس و محفل میں قریب رہ کر ایجاب و قبول کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اس ہوتے ہوئے نکاح کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب گواہی کہلائیں گے.